الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، بعض صحابہ اکرام اور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ورکعوا یہ امر کا صیغہ ہے اور اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز جماعت کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ ان کی ایک دلیل ایک حدیث مبارکہ میں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر یعنی جماعت کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو آدمی اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، ہاں اگر اسے کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طرح ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، نبینا تھے، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہیں اجازت مرحمت فرمائی اور جب جانے لگے تو پھر بلایا اور فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس میں کوئی سہولت نہیں پاتا، کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو فرمایا پھر آپ کو مسجد میں آ کر ہی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ چند ایک دلائل ہیں جو فرماتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، لیکن جمہور علماء، فقہاء، صحابہ کرام اور تابعین کا موقف یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، کہ جماعت کے ساتھ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، بالکل تنہا نماز پڑھتا ہے اور یہ اس کو عادت بنا لیتا ہے، بالکل جماعت کے ساتھ شریک ہی نہیں ہوتا، تو یہ سخت گناہ گار ہے۔ کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی طبی عذر کی وجہ سے اگر جماعت کے ساتھ نماز رہ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر نماز ہوگی نہیں، نماز ہو جائے گی۔ تو ان کے دلائل میں ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو ایک کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو تنہا نماز پڑھتا ہے اسے ایک نماز کے بدلے میں ایک نماز ہی کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بالکل واضح حدیث مبارکہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر جماعت کے بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ جماعت کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جماعت کو بلا عذر شرعی اور بغیر کسی طبی عذر کے چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون پس تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بھی چند ایک مسائل ہیں کہ اصل میں یہ بات بنیادی طور پہ تو یہود کو خطاب ہے، لیکن ان کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب ہے یہ کہ اب یہود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیا، اور کچھ لوگ ابھی اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم تھے۔ تو جب وہ اپنے عزیز و اقارب کو ملتے، ان لوگوں کو ملتے جو ایمان لے آئے تھے، تو انہیں یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برحق ہے، تم اسی کے اوپر قائم رہنا، تم اب واپس نہ پلٹنا، ہماری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لا سکتے، لیکن تمہیں ہم نصیحت کرتے ہیں کہ تم اسی کے اوپر قائم رہنا، تم درست راستے کے اوپر ہو۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی کتاب جو تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ باتیں پاتے ہیں، اس لیے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی چند مسائل اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہیں کہ ایک شخص جو واعظ کرتا ہے، جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی برائی پائی جائے تو کیا اسے دوسروں کو اس برائی سے روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ اسی طرح ایک آدمی کوئی خود نیکی کا کام تو نہیں کرتا لیکن لوگوں کو تلقین کرتا ہے اس نیکی کے کام کی، تو کیا ایسے آدمی کو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہاں بھی ایک موقف تو یہ پایا جاتا ہے کہ خود پہلے عمل کرنا چاہیے، خود پہلے برائی چھوڑنی چاہیے، جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن
کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور وہ اہل جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے، حالانکہ ہم نے تمہاری ہی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کیا اور ہم جنت میں آ گئے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں تو کہا کرتے تھے لیکن خود ہم ان باتوں پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو لیکن یہاں پہ بھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی منع نہ کرے۔ ایک آدمی کسی نیکی کے کام پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی نیکی کا حکم نہ کرے۔ نیک کام کرنا یہ الگ نیکی ہے اور نیکی کا حکم کرنا یہ الگ نیکی ہے۔ اب ایک آدمی ایک نیک کام نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرا نیک کام بھی چھوڑ دے۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اب کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو لہٰذا میں روزہ بھی نہیں رکھوں گا، تو یہ غلط بات ہے۔ اگر ایک نیکی نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے دوسری نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو مختصراً یہ کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہر آدمی کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، گناہ ہر آدمی سے ہو جاتا ہے، تو ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھ سے تو گناہ ہوتا ہے، مجھ سے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اس لیے میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کروں گا، واعظ و نصیحت کا کام بھی نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے اگر وہ چھوڑ دے تو فرماتے ہیں شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ پوری امت اس دعوت کے کام کو چھوڑ دے، تو لہٰذا اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بات مشاہدے میں بھی آئی ہے، تجربے میں بھی آئی ہے کہ بالکل درست فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور آدمی اسی برائی کی بار بار تبلیغ کرتا ہے چھوڑنے کی، یا آدمی کوئی نیک عمل نہیں کر پا رہا اور اسی نیک عمل کی لوگوں کو تلقین کرتا ہے، تو اس تلقین کی وجہ سے اسے خود جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جب دوسروں کو بار بار روکتا ہے تو روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ تو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنا محاسبہ کرتا تھا، میں دیکھتا تھا اگر میرے اندر کوئی ایسی چیز نیکی والا کام ہے جو میں نہیں کر رہا تو میں اس کی خوب تبلیغ کیا کرتا تھا، خوب دعوت دیا کرتا تھا، تو اس وجہ